بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، البتہ تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا۔ فضل کا مطلب اضافی نعمت جو ہوتی، فضل اضافے کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی ہم نے خصوصی فضل کیا ان کے اوپر۔ پچھلے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشرکین مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو کہتا ہے کہ ہم جب مر کے مٹی ہو جائیں گے دوبارہ زندہ ہوں گے، یا تو ان کو جنون ہے یا انہوں نے معاذ اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ تو اس طرح وہ نبی کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ نے ان کو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے یا آسمان کے ٹکڑے تم پہ گرا دے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی طرف انابت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان باتوں سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ کچھ منیب لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور کچھ وہ لوگ جو منیب نہیں ہیں، جو اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور دونوں واقعات میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو اللہ نے دنیاوی نعمتوں سے بہت نوازا تھا، تو ایک اللہ کے شکر گزار بنے اور ایک اللہ کے ناشکرے بنے۔ ایک آل داؤد اور آل سلیمان ہے اور ایک قوم سبا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں آل داؤد اور آل سلیمان اللہ کے شکر گزار بنے، ان کو بھی دنیا میں بڑی نعمتیں دی، بلکہ بہت زیادہ نعمتیں دی، ان کو تو قوم سبا سے بھی زیادہ نعمتیں دی۔ اور دوسری قوم سبا تھی جن کو داؤد اور سلیمان جیسی نعمتیں تو نہیں ملی، لیکن کم نعمتیں ان کو بھی نہیں ملی۔ تو داؤد اور سلیمان بے تحاشا نعمتوں میں بھی اللہ کو نہیں بھولے، اور قوم سبا وہ ان کی نسبت کم نعمتیں ملی لیکن اس میں بھی وہ اللہ کو بھول گئے اور ناشکری کی باتیں انہوں نے شروع کر دی۔ تو اب یہ دونوں کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پہلے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، البتہ تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بہت فضل عطا کیا۔ وہ فضل میں روحانی برکتیں بھی تھیں اور مادی برکتیں بھی۔ تو روحانی برکتیں کیا تھیں؟ یا جبال اوبی مَعَهُ وَالطَّيْرُ، اے پہاڑو تم داؤد کے ساتھ بار بار اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور اے پرندو تم بھی۔ یہ روحانی برکت تھی، کیونکہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے نا تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی، اور پرندے جمع ہو کے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آوازیں سب مخلوق سنتی تھی، کیونکہ مطلق تسبیح تو وہ تو ویسے ہی پہاڑ اور پرندوں سے ثابت ہے۔ قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو وہ تسبیح تو پھر داؤد علیہ السلام کا خاصہ نہ ہوئی نا، تو یہاں الگ تسبیح مراد ہے، وہ یہ کہ پہاڑوں سے باقاعدہ اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی اور پرندوں سے بھی آواز آتی تھی۔ تو یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا، اس سے داؤد علیہ السلام کو فائدہ بھی ہوا کہ لوگ آپ پر ایمان لاتے تھے اور ان کا ایمان بڑھتا تھا، اور وہ بھی پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے، تسبیح کرتے، اور اس سے تسبیح کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں آج کل کے کچھ لبرل سیکولر اسکالرز آ رہے ہیں جو تسبیح ہاتھ میں پھرانے کو اور اللہ اللہ کرنے کو بڑے توہین آمیز لہجے سے اس کو کہتے ہیں ان لوگوں نے بس اسی میں قوم کو الجھا دیا، اللہ اللہ کرتے رہو بیٹھ کے۔ تو حالانکہ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں نا آگے کام بھی وہی کرتے ہیں، جن کو اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے وہ آگے بھی کچھ نہیں کر پاتے، وہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں بیٹھ کے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر کرنا، زبان سے اللہ کے نام کو بار بار دہرانا، اس کی اسلام میں بہت فضیلت ہے۔ آگے اللہ نے جو مادی برکتیں عطا فرمائی ان کا تذکرہ ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے لیے پگھلا دیا تھا، لوہا پگھلا دیا۔ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، جہاں چاہے اس کو موڑ لیا کرتے تھے۔ کیوں پگھلا دیا؟ اس وجہ سے کہ انعمل سابغات، اس لوہے سے اب آپ اپنے ڈیفنس کو، اپنے دفاع کو مضبوط کریں گے۔ آپ ایک بہت پاورفل ایک اسٹیٹ بنائیں گے جس کے پاس ایک مضبوط آرمی ہوگی، اور اس کے پاس ایک بہت زبردست اسلحہ ہوگا، اور اس کے پاس اپنے ڈیفنس کا انتظام بھی ہوگا، تاکہ آپ پوری دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کر سکیں، لڑائی میں آپ کو شکست نہ ہو۔ انعمل سابغات، آپ زرہیں بنائیں، یعنی جنگی جو لباس ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جنگی لباس جو لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جو ہسٹوریکل موویز جن لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں کہ پہلے زمانے میں تلوار سے بچنے کے لیے کیسے بڑی بڑی جنگی لباس پہنے جاتے تھے، جنگی ٹوپیاں پہنی جاتی تھیں۔ خود غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ٹوپی پہنی ہے، لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی جو آپ کو تلوار اور تیر کے اور نیزے کے وار سے بچاتی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بانی داؤد علیہ السلام۔ تو بڑی بڑی زرہیں بنائے، وقدر فی السرد، اور جوڑنے میں ایک اندازہ سے کام لیں آپ، یعنی ایک مینجمنٹ کے تحت جوڑیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعہ کا بظاہر اہم پہلو نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بڑا
بڑا سبق چھپا ہوا ہوتا ہے. اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ آپ زرہیں بنائیں. ظاہر ہے جب ہم زرہیں بنائیں گے، جنگی لباس پہنائیں گے، تو ان کو سینا بھی تو پرونا بھی تو پڑے گا نا، کڑیوں سے جوڑنا پڑے گا تاکہ موویبل ہوں، وہ آسانی سے آپ کی باڈی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں. لیکن اللہ نے الگ سے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے جوڑ میں انداز یعنی اندازے کا مطلب یہ نہیں کہ اندازے سے کام لیں جس کو اردو میں کہا جاتا ہے اندازہ، بلکہ قدر کا مطلب باقاعدہ مینجمنٹ ہونی چاہیے. تقدیر عربی میں مینجمنٹ کو کہتے ہیں. آڑی ترچھی کڑیاں نہیں ہونی چاہیے. ایک خاص اندازے کے تحت جو جس کے قد کے لحاظ سے جو زرہ بنائی جا رہی ہے، تو اسی کے زرہ کے لحاظ سے وہ کڑیاں بہت ہی سوٹیبل ہونی چاہیے کہ کتنی موٹی ہوں، کتنی ان کی لمبائی ہو، اور کتنی وہ کرو ہوں، اور کس دھاس سے بنائی جائیں وہ، اور کتنا ان کو فولڈ کیا جائے، اور ہر لحاظ سے، تاکہ بہت ہی آرام دہ لباس بن سکے. تو یہ اللہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں مینجمنٹ پسند ہے. کوئی بھی کام جب آپ کریں تو ایکسیلنسی کے ساتھ کریں، اور جنگ میں ڈسپلن کی اور ایکسیلنسی کی فوج میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. دنیا کی کامیاب فوجیں ہمیشہ ان میں ڈسپلن ہوتا ہے، ان کا ہر کام میں ایکوریسی ہوتی ہے. لیکن جہاں پینڈو پن ہوگا، جہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، آڑا ترشا کام ہوگا، جیسے کہ آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں ہو رہا ہے، تو فوج تو کسی حد تک اس بدنظمی سے بچی ہوئی ہے، لیکن جو عام ہمارے ملکوں کے حالات چل رہے ہیں وہ آپ دیکھیں گے سب کے سامنے ہیں، تو اس سے قومیں ترقی سے رک جاتی ہیں. جاپان میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا ان لوگوں میں کہ کس طرح ان لوگوں میں ڈسپلن ہے، اور جس چیز کو بھی وہ بناتے ہیں تو بہت ہی اس میں ایکوریسی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کام کو ٹرخاتے نہیں. تو اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں زرہیں بنائیں، لیکن اس میں جان چھڑانے والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک جنگی لباس بنا رہے ہیں، آپ ایک اسلحہ بنا رہے ہیں، تو جان چھڑانے والا کام نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے. کوئی بھی کام ہو پوری توجہ کے ساتھ ہو، خاص طور پر ڈیفنس میں تو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہے جو کوئی بھی کام کرتے ہیں ٹرخانے کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے کہ ہماری قوم میں یہ بیماری پھیل گئی ہے، کسی آپ مزدور کو کوئی کام دے دیں تو وہ آپ سر پہ کھڑے ہو کر کام کروائیں گے تو شاید کو صحیح کر لے، ورنہ کوئی بھی کام وہ ڈھنگ سے نہیں کرے گا. سیمنٹ بجری کو ملائے گا تو پانی صحیح نہیں اس میں حل کرے گا، سیمنٹ کم کر دے گا، بجری زیادہ کر دے گا، کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے. تو درزی کو آپ کپڑے سینے کے لیے دے دے، وہ آڑے ترچے سی کے رکھ دے گا، وہ بھی کوئی محنت سے اور فوکس کر کے کام نہیں کرتا. کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو یہی ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں جان نہیں کھپاتے، ادھوری تحقیقات لوگوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، پھر اس میں گمراہ کرتے ہیں. کہیں کوئی سیاسی تجزیہ کرنا، اس میں بھی کوئی محنت نہیں کرتے، بس چند ادھر کی صحافیوں کو سنا، کچھ ادھر کو سنا، اور ایک تجزیہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں جو ہے نا وہ ایکسیلنسی پسند ہے. کوئی بھی کام جب آپ کریں تو پوری توجہ کے ساتھ کریں. تو وقدر فی السرد، اے داؤد آپ ان کڑیوں کو جوڑنے میں خوب مینجمنٹ سے کام لیں. وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل بھی آپ اچھا کریں. انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کیا کر رہے ہو. اس سے دیکھیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے، کتنے پاورفل تھے، ان کی خلافت بھی قائم ہوئی، لیکن پھر بھی ڈیفنس پہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ترغیبات دے رہے ہیں کہ لوہے کی زرہیں بنانی ہے، اور پھر اسلحہ بنانا ہے، اور بہت ہی یعنی جو آپ کے بس میں ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے. پھر آسمان سے اللہ کی مدد آئے گی. ہم اسباب اختیار کرتے نہیں ہیں، اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے پوری قوموں کو جو ہے وہ دشمن کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، اور پوری قوموں کو کے مستقبل کو ہم تباہ کر دیتے ہیں. ولی سلیمان الریح، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تاکہ سفر آسان ہو جائے. سفر بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. سفر کامیابی کے دروازے کھولتا ہے، تجارت کے دروازے کھولتا ہے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے قرآن میں سفر کو بھی ایک نعمت کے طور پہ بیان کیا گیا. آگے قوم سبا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے سفروں کو آسان کر دیا تھا، کیونکہ سفر آسان ہونے سے بہت کچھ انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے. ولی سلیمان الریح، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. ایسی ہوا تھی کہ غدوہا، اس ہوا کی ایک صبح ایک مہینے کے برابر تھی. یعنی ایک مہینے کا سفر وہ ہوا ایک صبح کو گزرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، 1-2 گھنٹے لگتے ہوں گے، تو وہ مہینوں کا سفر ہوا ان کا تخت اٹھا کے لے جایا کرتی تھی دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں. وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اس ہوا کی ایک شام بھی ایک مہینے کے برابر تھی. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا تھا، تو ہم نے تانبا جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کا چشمہ چلا دیا. اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، بظاہر یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جیسے پانی کے چشمے ابلتے ہیں، دریافت ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی ان کے لیے تانبے کا جو ہے چشمہ ابل پڑا تھا.
گرم چشمہ، تاکہ وہ پگھلا ہوا تانبا پہلے سے مل جائے ان کو، تاکہ تانبے کو پگھلانا نہ پڑے۔ تو کیونکہ تانبا زمین سے نکلتا ہے ٹھوس کنڈیشن میں، تو کہیں کھدائی ہوئی ہوگی سلیمان السلام کے دور میں، کوشش کی ہوگی انہوں نے، تو اللہ نے کوئی ایسا چشمہ دریافت کروا دیا کہ وہاں پگھلا ہوا تانبا، یعنی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوگا زمین کا اس جگہ، تو وہاں پگھلا ہوا تانبا دریافت ہو گیا۔ تو وہ پگھلا ہوا تانبا جو ہے اسی طرح یعنی اس کا جو ہے چشمہ نکل پڑا، تو سلیمان علیہ السلام کو اس تانبے سے چیزیں بنانا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ دو پروسیس ہوتے ہیں، پہلے آپ کو تانبے کو بھٹیوں میں پگھلانا پڑتا ہے، پھر اس کو سانچوں میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے ایک پروسیس آسان کر دیا، بھئی تانبا پہلے سے پگھلا ہوا ہے، آپ نے بس اس کو مختلف سانچوں میں ڈال کے اس سے اسلحہ بنانا ہے، یا تعمیراتی کام کرنا ہے، یا دیگیں بنانی ہے، یا جو بھی آپ نے جو بھی ایک ترقی یافتہ قوم کو ترقی کے لیے ضرورت ہوتی ہے، سوسائٹی کے لیے جن اوزار اور آلات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام اوزار اور آلات وہ آرام سے بنا سکے۔ فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے بھی ہم نے بعض کو مسخر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے سارے جنات مسخر نہیں تھے، اور اگر سارے مسخر بھی تھے تو کام میں سب کو نہیں لگایا تھا انہوں نے۔ جن بھی ایسے تھے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے کام کرتے رہتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے، یعنی اللہ نے ان کو سلیمان کے تابع بنا دیا تھا۔ اور آج عاملین کہتے ہیں ہم نے جن کو اپنے قابو میں لے لیا ہے، تو وہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جن کو سلیمان کے قابو میں دیا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے خود سے قابو میں نہیں کیا، تو یہ آج کل کے عاملین کہاں سے جنات کو قابو میں کر سکتے ہیں؟ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو جن بھی ہمارے حکم سے اعراض کرے گا، یعنی سلیمان کی اطاعت نہیں کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، آخرت میں اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے، یعنی اس کو اس کی مذہبی ذمہ داری تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرے۔ پھر وہ جنات کرتے کیا تھے بھائی؟ یعملون لہ ما یشاء، جو کچھ چاہتے سلیمان علیہ السلام، جنات وہ کام کیا کرتے تھے، وہ چیزیں بنایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کیا کیا بنوایا کرتے تھے ان میں سے چند چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی ایک اسٹیبل گورنمنٹ کے لیے، ایک پاورفل گورنمنٹ کے لیے سب سے پہلے ایک اسٹیبل آرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آرمی کی بیسک ضرورات کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہت بڑی فوج تھی، تو اس لیے سلیمان علیہ السلام ان کے ذریعے کیا بناتے؟ من محاریب، بڑے بڑے محلات بناتے تھے۔ وہ محلات قلعے بھی ہو سکتے ہیں جہاں اپنی فوج کو محفوظ رکھ سکیں، اور وہ محلات بلڈنگیں بھی ہو سکتی ہیں کسی بھی ضرورت کے لیے۔ تو اب وہ ضرورت کا اللہ نے بیان نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے جب کوئی آپ مضبوط ریاست بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، دفاتر بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو مضبوط عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ وَتَمَاثِيلَ، اور تصویریں۔ اب تمثال کا لفظ مطلق تصویر کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو دیکھ کے جب آپ کاپی کر کے اس جیسی شبیہ بناتے ہیں اس کو تمثال کہتے ہیں، چاہے وہ جسم والی ہو یا دیوار پر ہو۔ تو اب بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ جاندار تصویر تھی، بعض اس طرف گئے ہیں بے جان تصویر تھی۔ تو خوب سمجھ لیں کہ تمثال جاندار تصویر کو نہیں کہتے، مطلق تصویر کو کہتے ہیں، چاہے وہ جاندار کے چہرے کی ہو یا بے جان چیزوں کی ہو۔ تو یہ جو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا نا کہ تصویر سازی اسلام میں جائز ہے، یہ استدلال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ تمثال کا اطلاق مطلق تصویر پر ہوتا ہے، تو اس میں جاندار کی تصویر بھی داخل ہو سکتی ہے، بے جان بھی۔ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تصویر حرام ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تصویر ظاہر سلیمان علیہ السلام حرام کام کیوں کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے جان چیزوں کی تصویریں تھیں، اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا، یعنی زینت بھی اسلام میں جائز ہے نا۔ تو ایسی تصویریں بنایا کرتے تھے درختوں کی اور مختلف یادگار کی طور پہ کوئی تصویریں ہوتی ہوں گی، وہ تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اس میں کیا حکمت تھی قرآن نے بیان نہیں کیا۔ زینت بھی مقصود ہو سکتی ہے، جب آپ پینٹنگ کرتے ہیں تو اس سے دیواروں میں، پردوں میں ایک زینت پیدا ہو جاتی ہے، تو کوئی بھی تصویریں تھیں وہ بہرحال بنایا کرتے تھے۔ اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ جاندار کی تصویریں، اور ہو سکتا ہے اس وقت اس امت میں تصویر سازی حرام نہ ہو، ہماری امت میں تصویر سازی کو حرام قرار دیا، تو یہ جواب بھی دیا گیا ہے، لیکن یہ تھوڑا کمزور جواب ہے، اس لیے کہ ہم اگر پچھلی کتابیں دیکھتے ہیں تو اور تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے قرائن ملتے ہیں کہ تصویر سازی صرف اسلام میں حرام نہیں ہے، تمام آسمانی مذہبوں میں تصویر سازی حرام رہی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر ایک بڑی زبردست تحریر لکھی ہے، میں نے تقریباً 20-25 سال پہلے پڑھی تھی، اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے، تو اب اس حوالوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ یہ ٹاپک بہت اہم نہیں ہے، وجہ اس کی ہے کہ ہمیں تو اپنی شریعت کو فالو کرنا ہے نا، ان کی شریعت میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تصویر سازی جائز بھی تھی تو ہماری شریعت میں بہرحال حرام ہے، ہمیں اجازت نہیں۔ لیکن حضرت مفتی تقی صاحب کا جو میں نے تحریر پڑھی تھی اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے کہ ان حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ تصویر سازی جو ہے پچھلی امتوں میں بھی حرام رہی ہے،
اور یہ یہود و نصارہ میں جو بیماری آئی ہے نا، خاص طور پر عیسائیوں میں، حضرت مریم کی شبیہ بنانا، حضرت عیسیٰ کی اور اس طرح کے بت بنانا، یہ انہوں نے اپنے مذہب سے بغاوت کی ہے، یعنی مذہب کی مخالفت کی ہے۔ تو تصویر سازی، جاندار کی تصویر بنانا، یہ ہر مذہب میں حرام رہا ہے، یعنی آسمانی مذاہب میں۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمثال سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے جان چیزوں کی تصویریں حضرت سلیمان علیہ السلام بنوایا کرتے تھے جنات کے ذریعے۔ وجفان، اور بڑے بڑے پیالے، یعنی پیالے تو جفان کا مطلب تو پیالے، کل جواب کا مطلب بڑے بڑے، یعنی حوض جیسے، تالابوں جیسے پیالے، بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے تاکہ جو ہے اس میں بہت بڑی کوانٹٹی میں کھانا تیار ہو سکے یا کھانا کھایا جا سکے۔ تیار تو دیگوں میں ہوتا ہے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، تو کھانا کھانے کے لیے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے سینکڑوں فوجی ایک ہی وقت میں نمٹ جاتے ہوں، اور تاکہ جو ہے فوج کی بیسک ضرورتیں پوری ہوں اور آگے وہ لڑائی کے لیے کام کر سکے۔ تو یہ تمام اسباب جو کسی ریاست کو دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں، یہ تمام اسباب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے۔ وجفان کالجوابی وقدور الراسیات، اور گڑی ہوئی دیگچیاں، تو وہ بھی بڑے بڑے دیگڑے ہوا کرتے تھے جن میں کھانا پکتا تھا، کیونکہ جو فوجی لوگ ہیں وہ تو نہیں ملازمت کر سکتے تھے نا اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو ان کو حکومت کی طرف سے وظیفہ دیا جاتا تھا، ان کو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے کھانا دیا جاتا تھا۔ تو اجتماعی کھانے ہوتے تھے، جب سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانا پک رہا ہے تو بہت بڑے بڑے دیگڑے ہوتے تھے، ان میں وہ کھانا تیار ہوا کرتا تھا۔ تو وہ دیگ بنانا اس زمانے میں وہ بھی ایک بڑا چھمبے کا کام تھا نا، کہ اتنا بڑا دیگ ہم بنائے کیسے؟ تو اللہ نے یہ اسباب و وسائل دیے، اور جہاں انسانوں سے سلیمان علیہ السلام نے کام لیے، وہاں جنات سے بھی کام لیے۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ وہ جنات اور بھی کچھ کام کیا کرتے تھے، سمندر کی تہ میں غوطے لگاتے اور ہیرے جواہرات نکال کے لاتے۔ وہ ہیرے جواہرات بڑے مہنگے بکا کرتے تھے، وہ اکنومیکلی بھی سلیمان علیہ السلام کی اسٹیٹ کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن رہے تھے، اور تبھی تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب اپنا تخت دکھایا تو وہ حیران ہو گئی نا کہ اتنے ہیرے جواہرات کہاں سے آئے، جو بڑی مالیت کے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ کام بھی جنات کیا کرتے تھے، اور بہت سارے کام تھے جنات کے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جو بھی ہمارے حکم سے جنات میں سے کوئی بھی اعراض کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اس کو ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرنا تمہاری مذہبی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ تو ہو گئی سوری آیت۔ تو اللہ فرماتے ہیں وقدور الراسیات، اور جمی ہوئی دیگیں، اعملوا علی داؤد شکرا، اور ہم نے داؤد سے کہا اے داؤد کے خاندان والو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکور یعنی شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم شکر ادا کرو، کیونکہ شکر گزار تھوڑے ہیں۔ جو تھوڑے ہوتی ہے نا اس کی قدر ہوتی ہے، تو میرے بندوں میں ناشکرے بہت ملیں گے، شکر گزار تھوڑے ہوں گے۔ تو تم اور جو چیز کم ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، سپلائی ڈیمانڈ کا اصول ہے نا، مارکیٹ میں جو چیز کم ہوگی اس کی ویلیو خود بخود بڑھ جائے گی۔ تو اللہ نے گویا بتا دیا کہ جو میرے بندوں میں شکر کرے گا نا، تو میری نظر میں اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ سارے شکر ادا کر رہے ہوتے تو یہ تو کامن مسئلہ ہوتا، لیکن زیادہ تر ناشکرے ہیں، تو جو تھوڑے شکر کریں گے تو میں ان کی بہت زیادہ قدر کروں گا۔ تو اے داؤد اور داؤد کے آل، نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو بھولنے والے بہت ہیں، نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو یاد رکھنے والے کم ہیں، تو آپ ان کم لوگوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو جائے گا۔ ہم جب دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، یہیں جوان ہوئے، یہیں ہماری شادیاں ہوتی ہیں، یہیں بچے ہوتے ہیں، یہیں ہم رزق کماتے ہیں، یہیں کھاتے ہیں، یہیں لوگوں کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں، تو ان تمام چیزوں میں ایک ہم سے بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے۔ وہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم اسی کو اصل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کی اچھی صحت دیکھی، خیال ہوتا ہے کاش میری صحت بھی ایسی ہوتی۔ کسی کے پاس دولت دیکھی، کاش میرے پاس بھی ایسی دولت ہوتی۔ کسی کا گھر اچھا دیکھا، کاش میرے پاس بھی ایسا گھر ہوتا۔ یہ پوری دنیا میں یہ چیز کامن ہے، قوموں میں بھی، افراد میں بھی۔ فرد کی ترقی کی جو فرد ہے، کوئی خاص شخص ہے، اس کی ترقی کی ڈیفینیشن بھی یہ کہ اس کی صحت اچھی، اس کے پاس پیسہ زیادہ، گھر اچھا، خوراک اچھی، عزت معاشرے میں۔ اور قوموں کا بھی یہی معیار ہے ہماری نظر میں کہ کوئی قوم معاشی لحاظ سے اسٹیبل ہے، ہیلتھ ان کی ریشو اچھا ہے کہ وہاں لوگ صحت مند زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، تو وہ قومیں بھی کامیاب سمجھی جاتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک آسان بات ہے۔ بندہ ہو، گھر ہو، قومیں ہوں، سب کا ہماری نظر میں ایک ہی معیار ہے۔ چند چیزیں ہیں جو پوری دنیا جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، صحت اور
معیشت، معاشی لحاظ سے آپ مضبوط ہوں، صحت آپ کی اچھی ہو، یہ دو چیزیں ہوں تو عزت تو غریبی میں مل ہی جاتی ہے۔ غریبی بھی تو ہوتی ہے نا کوئی چیز، عزت کا مطلب وہ کمائے بغیر بھی مل جاتی ہے، دو چیزیں اگر آپ کے پاس آ گئی ہیں تو انہی کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے۔ ہم بھی صبح و شام اپنی کھوپڑی میں یہی چیزیں لے کر سوتے بھی ہیں اور اٹھتے بھی انہی چیزوں کے ساتھ، اٹھتے ہی خیال ہاں بھائی جاب ہے، الحمدللہ ہے یار، اچھی جاب ہے، اچھا کھا رہا ہوں، اچھا پی رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ نہیں اچھی جاب تو یار ٹینشن میں یار، آج بھی مسئلہ ہے یار، جیسے کل مسئلے تھے آج بھی کیا ہے، آج بھی مسائل ہے۔ کوئی بیماری ہے تو بیمار آدمی کی صبح و شام بس ایک ہی خواہش ہے، یہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ آپ کسی کینسر کے مریض سے پوچھیں تیری دنیا کی سب سے بڑی کیا خواہش ہے، وہ کہے گا یار میں ٹھیک ہو جاؤں، بس یہ خواہش ہے۔ غریب سے پوچھیں تیری دنیا کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، وہ کہے گا پیسہ آ جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بدصورت سے پوچھیں تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، یار حسن و جمال آ جائے یار۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، پچھلی امتوں میں اللہ نے ایک فرشتے کو آزمائش کے لیے بھیجا 3 آدمیوں کے پاس، وہ انسانی شکل میں آیا فرشتہ۔ ان 3 آدمیوں میں ایک کوڑ کا مریض تھا، کوڑ نہیں ہوتا جس میں گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری چونکہ پھیلتی ہے دوسروں کو لگتی ہے تو ایک تو بیماری بہت خطرناک، اوپر سے لوگ بھی گھن کھاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، یعنی کوئی ساتھ بھی نہیں دیتا، اور ٹینشن، ورنہ بیمار آدمی کی بیمار پرسی ہوتی ہے، لوگ اس کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں تو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے، چلو ترس کھانے والے بھی ہیں۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں، جیسے مجھے کووڈ-19 تھا، میں بار بار کہتا ہوں تھا، اب نہیں ہے، بار بار یہ بتاتا ہوں تھا، بلکہ میں جب ٹھیک ہوا نا، ٹھیک ہونے لگا تو میں نے اس وقت اناؤنس کیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا، پہلے بتا دیا، ایسا نہ انتظامیہ ہی نکال دیں ویسے، جاؤ بھائی۔ ہاں احتیاط کرے آدمی، احتیاطی تدابیر وہ کرے، دوسروں سے بھی اپنے، لیکن میں جب ٹھیک ہونے لگا تھا اس وقت میں نے ریکارڈ کروایا تھا، جب بیمار تھا اس وقت نہیں کروایا تھا۔ تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں لوگ طرز کھا لیتے ہیں، آپ کو تسلی ہو جاتی ہے۔ کوڑ کی بیماری کے دور بھاگتے ہیں لوگ، بیماری بہت خطرناک۔ تو ایک آدمی کو بیماری کیا تھی، کوڑ کا مریض تھا، اس کی دنیا کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی، یہ مرض ٹھیک ہو جائے۔ دوسرا غریب تھا، غریب، غربت بہت زیادہ، اس کی سب سے بڑی خواہش تھی پیسہ آ جائے۔ تیسرا گنجا تھا، پیدائشی گنجے ہوتے ہیں نا، سر پہ بال سرے سے اگے ہی نہیں اس کے، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، رشتہ لے جائیں گے، بگ لگوا کے جائیں گے آپ، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا تینوں کی آزمائش کے لیے، انسانی شکل میں آیا فرشتہ، بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ گنجے نے کہا سر پہ بال چاہیے۔ کوئی بھی ہوتا، ہم بھی اس کی جگہ ہوتے تو ہم یہی کہتے ہیں۔ میں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یار کتنی بڑی آزمائش ہے گنجا ہونا، اور جو ہر وقت ٹینڈ کرا کے رکھتے ہیں، سال کے 12 مہینے اور پوری زندگی، یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ ٹینڈ کرانا کا مذہب سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے۔ بعض لوگ ٹینڈ کراتے ہیں کہ شاید یہ اسلام میں کوئی فضیلت ہے اس کی۔ خانقاہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مریدین کی ٹینڈ ہوتی ہے، تو وہ تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے مریدوں کو ٹینڈ کرواتے ہیں، لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی ٹینڈ گنجا رہنا 24 گھنٹے کوئی فضیلت کی چیز ہے؟ یہ زینت کی چیز ہے، بال تو اللہ نے رکھنے کے لیے دیے ہیں، حج اور عمرے کے موقع پر ہے کٹوانا، وہ خلاف قیاس ہے۔ باقی ٹینڈ کرانا جائز ہے، لیکن جائز ہے بس، باقی کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ تو خیر، تو فرشتے نے کہا کہ کیا خواہش؟ اس نے کہا بھئی یہ خواہش ہے۔ تینوں کی کے لیے دعا مانگی اس نے، اور اللہ نے تینوں کی بیماری، تینوں کا جو مسئلہ تھا وہ حل کر دیا، اور سب کو اس نے ایک بکری، بھیڑ، تو تھوڑا بہت مال اسباب دے دیے کہ بھئی اب کاروبار بھی کرو، پیسے بھی کماؤ۔ کچھ وقت کے بعد وہ فرشتہ دوبارہ آیا انسانی شکل میں، بھکاری بن کے، کہ بھئی کچھ تھوڑا سا چاہیے ہمیں۔ تو ان نالائقوں نے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ ایک پہچان گیا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ تو سارا تمہارا ہے، تمہاری دعا کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ 2 امتحان میں ناکام ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات کیوں سناتے ہیں کہ انسان کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ خواہش پوری ہو کے بھی انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ تو کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ خواہشات کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کی وجہ سے آپ جس آزمائش میں، امتحان میں مبتلا ہوئے ہیں، آپ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ یہ چیز غیر مسلم بولو بھائی نہیں مانتے، جن کو ہم فالو کر رہے ہیں صبح شام، گوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پیسہ آنا کامیابی ہے۔ اگر کامیابی ہوتی تو پیسے، جس کو پیسہ ملا وہ ناکام کیوں ہو گیا؟ قارون ناکام کیوں ہو گیا؟
اگر حکومت ملنا کامیابی ہوتی تو فرعون دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہوتا، حالانکہ وہ دنیا کا سب سے ناکام انسان ہے۔ تو پوری دنیا میں یہ چیز کامن ہے، پوری دنیا میں، ہندو میں بھی، عیسائی میں بھی، مسلمانوں میں بھی، سکھوں میں بھی، صبح سے لے کے دوپہر، دوپہر سے لے کے شام، شام سے لے کے رات، رات سے لے کر صبح، صحت اچھی، پیسہ اور عزت، بس اسی کے پیچھے پاگل ہو گیا انسان۔ پاگل کا لفظ ہلکا ہے، باولا ہو گیا۔ باولا سمجھتے ہیں؟ یہ پاگل کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں تو پتا ہونا چاہیے نا ہم کیا ہو گئے ہیں، تو پاگل کی سپرلیٹو ڈگری، باولا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب اپنے حالات میں انسان غور کرے، لوگوں سے ملے، تو ایسا ہی لگتا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا بولو چھوڑ دیا، صبح شام موتیں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ کچھ پروجیکٹ چل رہے ہیں کراچی میں، اربوں روپے کی مالیت کے ہوں گے وہ۔ تو جو اونر تھا نا، جو مالک تھا، بہت ارب پتی، بہت پیسہ ہے لوگوں کے پاس۔ اچھا، یہ بات مجھے جو صاحب بتا رہے ہیں وہ بینک کے مینیجر ہیں، ظاہر ہے ان کے سامنے اکاؤنٹ کی پوری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے۔ انہوں نے نام نہیں لیا مجھے، کیونکہ یہ تو انلیگل ہے، نام نہیں لیا، بس بتایا کہ کراچی کا ایک بڑا تاجر ہے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ اس سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا، کچھ باتیں پوچھنی ہے، اس نے پوچھنی ہے یا آپ نے اس کو کچھ نصیحت کرنی ہے۔ عجیب بات آپ دیکھیں، دوبارہ میری ان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بولو بھائی، بولنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، اس سے دماغ میں، دل میں بات بیٹھتی ہے۔ کیا ہو گیا؟ انا للہ، اتنا بڑا آدمی، 20 گاڑیاں دائیں بائیں چلا کرتی ہیں اس کے، بہت پیسہ، کوئی سیاسی جماعت کے نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا بھائی؟ انا للہ۔ بھائی انا للہ کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے، کووڈ ہوا تھا، کیا ہوا تھا پتہ نہیں، کووڈ تھا نہیں تھا، لیکن ٹینشن، اتنا پیسہ کہ جب پیسہ آتا ہے تو بڑی خاندانی بات کی انہوں نے، اور کہا گورے یہ کہتے ہیں کہ جب پیسے کا گراف بڑھتا ہے نا، اوپر جاتا ہے، تو موت کا چانس بھی اسی حساب سے، موت کا گراف بھی اسی حساب سے اوپر جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ جیسے جیسے پیسہ آئے گا نا، مرنے کے چانسز بھی اتنے ہی حساب سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ گوروں کی ریسرچ ہے، گوروں کی۔ لہذا جیسے جیسے پیسہ آ رہا ہے تو ایسے آدمی کو اپنی زندگی بچانے کے لیے غریب آدمی کی نسبت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ سمجھتے ہیں؟ کچھ نہیں تو نیب والے آج کل پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہی ٹینشن دے دے کے مار دیتے ہیں، نہ کرنا نہ کرانا کچھ نہیں ہے، خامخواہ کی کیا ہے ٹینشن، بلا وجہ آ کے پوچھیں گے کہاں سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہے ہو، یہ حساب دو، وہ حساب دو۔ آخرت کے حساب سے پہلے ہی اتنا حساب شروع ہو جاتا ہے، ویسے ہی ایک دماغ میں ٹینشن۔ میں نے بڑے بڑے تاجر دیکھے، بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، لاکر میں سب پیسے۔ کیوں بھائی اکاؤنٹ تو کھولو؟ کہہ رہے نہیں بھائی، اکاؤنٹ بنائیں گے تو گورنمنٹ تنگ کرے گی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، حکومت کا کام لوگوں کے مال کی حفاظت ہوتا ہے، لیکن یہ غیر مسلموں سے آئی ہے یہ چیز۔ اصل میں ہمارے ہاں نا، جو گورے جو کچھ کر رہے ہیں نا، کیونکہ ترقی کی انہوں نے، عزت ان کی ہے نظروں میں، تو اب ان کے ہر الٹے کام کو بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ سیدھا بلیک منی کو وائٹ۔ بلیک اور وائٹ کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو گورنمنٹ بتاتی ہے ہمیں۔ دیکھو، چرس بیچ کے پیسے کمائے، ٹیکس دے دیا، گورنمنٹ کہتی ہے وائٹ منی ہے۔ کیا یہ شراب بیچ کے پیسے کمائے، ٹیکس دے دیا تو وائٹ منی ہے؟ اسلام کہتا ہے ٹوٹلی بلیک ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے کتنا بھی ٹیکس دے دو۔ تو ہمارے ہاں تو ایک عجیب، جو گوروں سے بس جو کچھ آ رہا ہے، ان کے ہاں ٹیکس لیا جا رہا ہے تنخواہوں پہ 40%، 45%۔ یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی آدمی کما رہا ہے تو 40% حکومت لے لے۔ کس بات کا لے رہی ہے بھائی؟ اسلام میں گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے مال کی مالک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کا مال اس کی مکمل دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ نہ گورنمنٹ کے لیے، نہ کسی باپ نہیں زبردستی چھین سکتا بیٹے سے، الا یہ کہ جو اس کا جائز حق ہے۔ تو گورنمنٹ اگر ٹیکس لیتی ہے نا، تو اس ٹیکس کا اصول یہ ہے کہ انتہائی شدید مجبوری میں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے 4-5 لوگ ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، پانی کی موٹر مشترک ہے، خراب ہو گئی، اب موٹر کی ریپیئرنگ کا کام ہے، کیونکہ ہم بھگت رہے ہیں نا، تو ہم وہی مثال دیں گے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ موٹر خراب ہو گئی بھائی، ایک بلڈنگ ہے، اس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، تو آپ سب مل کے پیسے دینا اس کے لیے، نہیں کچھ ہوتے ہیں ان سے نکلوانا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔
تو ایسے موقع پہ زبردستی بھی لیا جا سکتا ہے. بھائی آپ بھی اس موٹر کو استعمال کر رہے ہو, سب کی مشترکہ موٹر ہے, جب یہ خراب ہو جائے گی تو مالک مکان کو کہا جائے گا کہ بھائی کرائے سے اس دفعہ پہلے ایڈوانس سے کاٹ لیں گے, یہ کہا جائے گا نا زبردستی کی کٹوتی. تو یہ اتنی ہی کٹوتی ہوگی جتنی موٹر کی ریپیئرنگ میں خرچ ہو, اس سے زیادہ واپس کرنے پڑیں گے. کیا خیال ہے؟ تو گورنمنٹ ٹیکس جو لیتی ہے نا شرعاً, اس کی اتنی گنجائش ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنے ملک کے وسائل کو بھرپور استعمال کریں. وہ آپ نے استعمال کر لیے پھر بھی وسائل پورے نہیں ہو رہے, تو پھر گورنمنٹ لوگوں سے ٹیکس لے گی ان کی تنخواہ اور ان کی ضرورتوں کے حساب سے. ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنے کی اجازت بولو نہیں. ایک آدمی کا خرچہ بہت زیادہ ہے, آپ اس سے بھی اتنا ہی ٹیکس لے رہے ہو, اور ایک آدمی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اس سے بھی اتنا ہی ٹیکس لے رہے ہو. تو یہ کیا ہے بولو؟ یہ تو ظلم ہے. اور کتنا لیا جائے گا؟ 2.5% اللہ لیتا ہے ہم سے سال میں ایک دفعہ, حالانکہ وہ اللہ ہے اور اس کو اپنی مخلوق کا حکومتوں سے زیادہ خیال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کا, ہماری گورنمنٹ جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں, یہ جتنی بھی دنیا میں حکومتیں ہیں, ان کو اپنی رعایا کا اتنا خیال نہیں ہے جتنا اللہ کو اپنی مخلوق کا. اللہ بھی سال میں ایک دفعہ کتنا لیتے ہیں؟ 2.5%. وہ بھی ہر چیز پہ نہیں, بڑھنے والے مال پہ. جو چیز آپ کے استعمال میں اس میں تو اللہ بھی نہیں لیتا کہ بھئی یہ بھی تو معاشرے کا ایک فرد ہے نا. ارے آپ کے استعمال میں ایک چیز ہے اور آپ سے کہا جائے کہ اس کے اتنا کر کے فلاں کو دے دو, تو یہ بھی تو فلاں کی طرح ہی ایک انسان ہے, اس کو بھی تو ضرورت ہے. تو جس کی چیز ہے اس کو پہلے حق ہے کہ وہ اپنے لیے استعمال کرے. بہت مشکل ہے بات سمجھیں. میرا ٹاپک نہیں, درمیان میں آ گیا تو تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اسلام اگر نافذ ہو جائے نا تو لوگ سونے کے نوالے کھائیں گے. گندے نظام سے ہمیں نکلیں گے جس کی بیس ہی جھوٹ پر مبنی ہے. یہاں لوگ ٹیکس چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور حکومت جھوٹا بنا رہی ہے لوگوں کو. کمپنیوں کو معلوم ہے پوری ارننگ شو کر دی تو کمپنی ٹھپ ہو جائے گی, چل ہی نہیں سکتی. خود لوگ یعنی دیکھو, اگر کرپشن نہ ہو اور اسلام ہو نا تو لوگ اپنی آمدن چھپائیں گے نہیں, کبھی بھی نہیں چھپائیں گے. ان کو پتا ہے بھائی ہم بتائیں گے تاکہ ہمارے پیسے سیو ہو جائیں. اب ان کو پتا ہم نے بتایا تو وہی ہوگا جیسے وہ بیٹھے بیٹھے انا للہ ہو گیا نا, جو سیٹ صاحب کا جو بتا دیا تھا, بیٹھے بیٹھے کیا ہوا, انا للہ, برین ہیمریج ہوا, ٹینشن سے انتقال ہو گیا. تو کسی کا مال لے لینا اسلام میں آسان نہیں ہے بھائی. تو اس کا یہ سارا سیٹ اپ ہمارا غیروں سے آیا ہوا ہے, اور ان کے ہاں کچھ چیزیں بڑی بظاہر دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں جن سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں. کہ ایک کنٹری میرا جانا ہوا, نام نہیں لیتا میں, آج کل ملکوں کا بیانات باہر بھی جا رہے ہوتے ہیں, کہ وہ جناب اتنا اچھا کنٹری, اولڈ ہوم میں بوڑھوں کو بڑی فیسلٹیز مل رہی ہیں اور غریبوں کا بڑا خیال ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑا مزہ آیا جی, بہت اچھا کنٹری ہے, علاج فری ہے. جن کے یہاں میں ٹھہرا ہوا تھا ان کی 10-12 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی پاکستانی حساب سے, 46% ٹیکس دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. 10-12 لاکھ میں 4-5 لاکھ کہاں گیا بولو بھائی؟ میں نے کہا یہ کیا, یہ عجیب سی بات ہو گئی. میں نے اس غریب کو کھانا کھلانا ہے, اس امیر کی جیب سے بٹوے سے پیسے نکال کے اس کو کھلا دیا, تو یہ کون سا کمال کر دیا بھائی ہم نے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. یہ کون سا کمال ہو گیا کہ آپ نے جبری کٹوتی کی 40-46%. بھائی ایک آدمی کما رہا ہے, آپ بہت ہی کوئی ضرورت ہو تو ایک حد تک آپ, یہ بھی تو ظلم ہے نا. کسی غریب کو کھانا کھلانے کا آپ بڑا احسان کہ میں نے 10 غریبوں کو کھلایا. کیسے کھلایا؟ میں نے 20 غریبوں کی جیب سے پیسے نکالے اور ان کی تنخواہ, آدھی تنخواہ لے کر غریبوں کو کھلا دیا. تو اب جناب میں کالر اونچے کر کے گھوم رہا ہوں. کفر میں ایک بات یاد رکھو, کفر میں کوئی خوبی نہیں ہے. کفر کی جو خوبیاں ہیں نا, یہ صرف ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہوتے ہیں. آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کفر جہاں بھی ہے وہاں گیٹ اپ بہت اچھا ہے, نعرے بہت اچھے ہیں, دعوے بہت اچھے ہیں, اندر سے کھوکھلے ہیں. یہ دنیا کو دکھانے کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ بھائی آپ اپنی قوم کی تربیت نہیں کر رہے کہ جوان آدمی بوڑھے باپ کو اپنے گھر میں رکھ کے پالے. وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میری تنخواہ سے حکومت آدھا کٹ کرے اور میرے ابا کو اولڈ ہوم میں کھلائے؟ یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مثال کے طور پر یہ صاحب جن کی 10-12 لاکھ تنخواہ اور 46% گورنمنٹ کاٹ رہی ہے ان کے, اب یہ تو مسلمان تھے ایسا نہیں کریں گے لیکن یہ برے ہوتے, تو کیا ہوگا کہ جیسے ہی ابا 60 سال کے ہوئے, ابا کہاں ٹرانسفر ہو گئے اولڈ ہوم. اب یہ اپنے ابا کو اس 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ بھی منتھلی خرچ کرتے, باپ کی دعائیں لیتے. کیا خیال ہے؟ عزت کے ساتھ ابا گھر میں رہتے, ابا کو اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے رینٹ بندہ والوں سے رابطہ نہ کرنا پڑتا. ایک رینٹ کار ہوتی ہے, ایک رینٹ بندہ بھی ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ہوتا ہے نا رینٹ. اب تو ان کنٹریز میں رینٹ بندہ بھی ہو گیا ہے کہ بندہ آئے بوڑھے آدمی کی تنہائی دور کرے بیٹھ گئے. تو یہ کون سا قانون ہے میرے بھائی
کیا آپ نے اپنے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیا اور گورنمنٹ آپ کی آدھی تنخواہ کاٹ کے آپ کے ابا کو وہاں کھلا رہی ہے؟ حالانکہ آپ اگر گھر میں رکھتے تو آدھی سے بھی آپ اس سے اچھا کھلا سکتے تھے ان کو، اور باپ کی دعائیں بھی لیتے، اور بڑھاپے میں باپ کو رینٹے بندہ والوں سے رابطہ، یہ بندہ میری اپنی ٹرم ہے، کہیں آپ انٹرنیٹ پہ لکھے رینٹے بندہ کہاں ملے گا بھائی، صحیح ہے نا؟ تو اس کو رینٹے بندہ والوں کی بھی ضرورت. ہم تو دیسی انگلش ہے نا، کچھ لفظ نہیں آ رہا ہوتا تو پنجابی سے بھی ادھار لے لیتے ہیں، ہم اردو سے بھی ادھار لے لیتے ہیں، کہیں انگلش سے ادھار لے لیتے ہیں. ہمیں تو بات کو آگے پارسل کرنا ہے، جہاں جس زبان سے جو لفظ ملے ہمیں وہ ہم لے لیتے ہیں. اردو میں ایک بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ کسی بھی زبان سے لفظ ادھار لیتے ہوئے شرماتی بالکل بھی نہیں ہے، یہ اردو کی خاصیت. اور اردو میں ہر لفظ جچتا ہے، ہر چیز ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اس میں. تو کفر جو ہے نا، کفر یاد رکھو، یہ دکھانے میں دیکھنے میں بہت اچھا ہے، حقیقت میں جب اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی بیس ہی غلط ہوتی ہے چیزوں کی. تو ایک کنٹری آپ کو کھاتے پیتے لوگ مل رہے ہیں، بہت اچھا، کیا اچھا ہے یار. جو آدمی کما رہا ہے اس کو تو اس کا حق مل نہیں رہا. اگر میرے اندر کوئی قابلیت ہو، میں 12 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے 15 لاکھ کما رہا ہوں، تو وہ مجھے فائدہ ہونا چاہیے نا اس کا. آدھے اٹھا کے آپ نے گورنمنٹ کو دے دی اور کہتے ہیں بڑا زبردست نظام ہے ٹیکس کا. کیا نظام ہے؟ لوگوں کی جیبیں کاٹ کاٹ کے لوگوں کو کھلا رہے ہوتے. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے کہ سب سے پہلا اس کا حق ہے جو کما رہا ہے، اس کے بعد دوسروں کا ہے، سب سے پہلے اس کا حق ہے. اور اس کو اسلام نے مجبور کیا ہے، ترغیب دی ہے کہ تم اپنی مرضی سے کھلاؤ، اپنی مرضی سے لوگوں کی خدمت کرو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے نیک بندوں سے گورنمنٹ ٹیکس لے کے غریبوں کو کھلاتی ہے، نا 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 نا، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. فرمایا ہمارے نیک بندے جو کچھ کماتے ہیں اپنی مرضی سے اس میں غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھلاتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے کہ گورنمنٹ کہے گی وائٹ منی ہے، نا 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 نا. ہم تمہیں اس خدا کو خوش کرنے کے لیے کھلاتے ہیں جس نے ہمیں یہ رزق دیا ہے. یہ گورنمنٹ نے تھوڑی دی ہے، تو اللہ نے دیا ہے. اللہ کے لیے خرچ کرنا آسان بھی ہے، مزیدار بھی ہے، اور دگنا خرچ کر لیتا ہے انسان. حکومتوں کے بارے میں پوری دنیا میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جبرن ہمارے پیسے لیتے ہیں اور ہم پہ خرچ نہیں کرتے، اس لیے ہر آدمی اپنی رقم چھپاتا ہے. تو آپ اپنے ٹیکس کے نظام کو اچھا کرو، پھر دیکھو لوگ دیں گے، بڑھ چڑھ کے دیں گے. لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ترغیب دیں، ٹیکس دیا کریں، آپ یہ کیا کریں، آپ لوگ اپنی آمدن شو کریں. میں نے کہا کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو کرے گا مرے گا. وہ نظام اتنا گندا ہے. ڈیم کا جب ہوا تھا نا سلسلہ، لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے عمران خان کی فلاں تقریر کی تعریف کی ہے تو ڈیم کے لیے وہ چندہ کر رہا ہے، آپ اعلان کریں. میں نے کہا ہم کیوں اعلان کریں؟ ہمیں کیا پتا وہ چندہ کہاں جائے گا بھائی، وہ چندہ کس کی پینٹ میں جائے گا، ڈیم بنے گا کہ نہیں بنے گا، لوگ ہمیں آگے ماریں گے کہاں گیا. ہم نے کہا ہمیں کیا بھائی. انہوں نے کہا اچھا پھر مخالفت میں کریں. ہم نے کہا مخالفت میں کیوں کریں، ہمیں کیا پتا، ہو سکتا ہے صحیح جگہ لگ جائے. تو جب تک ہمیں پتا نہیں ہے ہم تو نہیں کریں گے بھائی اعلان. پانی پلانے کے فضائل تو لوگوں کو ویسے ہی سنا دے آدمی. تو شکر ہے نہیں کیا چندہ. بہت لوگوں نے مجھے اصرار کیا تھا، اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، ورنہ ابھی آپ لوگ نہیں مجھے چھوڑتے. کہاں گیا ڈیم؟ کہتے نا ڈیم کہاں ہے. وہی ہے نا کہ یہاں تو لوٹا نہیں بھرتا، واش روم میں جاؤ نا، نل کا کھولو، اللہ کے توکل پہ بیٹھتا ہے انسان واش روم میں. آج اللہ اگر لوٹا بھر گیا یہ تیری عظمت ہے، رزق کے دروازے تو نے کھول دیے، ورنہ بیٹھے رہو. یہاں ایک واش روم میں پیچھے پبلک ٹوائلٹ، میں یہاں سے گزر رہا تھا تو دھپ 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 آوازیں آ رہی ہیں اندر سے. یہ پانی نہیں ہے، تو شکر ہے ہم نے دیکھ لیا، ورنہ وہ بیٹھے رہتے صبح. ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کی کال آئی، میں نے اٹھائی کہ میں نے خیر میں کالیں اٹھاتا نہیں، ان کی قسمت جاگ گئی تھی اس دن. میں نے کال اٹھائی، کہہ رہے واش روم میں بیٹھا ہوا ہوں، پانی نہیں، خدا کے لیے کہیں سے پانی کا انتظام کروا دیں. میں نے کہا تو مجھے کیوں فون کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہم نے کئی لوگوں کو کیا جس کا لگ گیا، بس آپ کا فون لگ گیا. تو خیر بات جو اصل شروع کی تھی میں اس کو جلدی سے سمیٹتا ہوں. یہ تو میں نے یہ ٹیکس کی بات اس لیے کی ہے کہ ہم لوگ غیر مسلموں سے بہت متاثر ہیں. ہمیں کیا سسٹم ہے، علاج فری اور یہ فری اور وہ فری. وہ فری کچھ بھی نہیں ہے، زبردستی لوگوں کی جیبوں سے لے کے. ہاں سسٹم، ایک نظام بہت اچھا ہے. اچھا کا مطلب یہ کہ ہر چیز سسٹمیٹک ہے، بہت ایک گرفت مضبوط ہے. مثلا اگر 40% کسی کی تنخواہ سے کاٹنا ہے تو وہ کٹے گی لازمی. وہ آپ پیسے کھلا کے تنخواہ کو کٹوتی سے بچا نہیں سکتے. اور ہمارے ہاں سسٹم ہی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں تو صرف مذہب کی بیس پہ لوگ چل رہے ہیں، ورنہ یہ لوگ، ہم لوگ اگر گورے ہوتے اور اپنے اللہ نہ کرے اپنے بوڑھے والدین کو گھروں سے نکالتے کہ اولڈ ہوم میں جاؤ، تو وہ تو سڑکوں پہ سو رہے ہوتے بیچارے. یہ تو شکر ہے ہمارے ہاں وہ نظام نہیں ہے، ہم گھروں میں رکھتے ہیں. تو بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنا بڑا تاجر اور بیٹھے بیٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے دنیا، اٹ از کالڈ دنیا.
تو اتنی موتیں اپنی سامنے میں نے بھی دیکھ لی، آپ نے بھی دیکھ لی، اتنے لوگوں کو مرتا دیکھا. اور موت ایسی ظالم چیز ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کی بچی کی ابھی شادی ہونے والی ہے، آپ ابھی پہلی یا دوسری کی تیاری کر رہے تھے، آپ کی ابھی جاب لگی ہے، تنخواہ کا پہلا دن ہے آپ کا بیٹا ابھی جوان ہوا ہے، یا یہ کہ آپ کے ابا کو آپ کی ابھی ضرورت ہے، یا معاشرے کو آپ کی ابھی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتی. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. میں اکثر اس موقع پہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے دوست عالم، بڑے مالدار بھی، اکلوتے بیٹے اپنے والد کے، انہوں نے پڑھا لکھا کے ان کو عالم بنایا، بہت پیسہ خرچ کیا اور ہر لحاظ سے ان کو بے فکر کر دیا. وہ تھے بھی بڑے ذہین اور بڑے پرہیزگار، اور بہت خوبصورت بھی تھے. ساری چیزیں جمع ہو جائیں، دین کی خدمت کا جذبہ بھی، دین کا مضبوط علم بھی، خاندانی اعتبار سے بھی، اور ینگ بالکل. تو ہمارا جب ہم طالب علم تھے، ہم نے کہا یار اللہ ان سے بہت کام لے گا، یہ بہت کچھ بڑے بنیں گے. یہ تو ہائی روف میں کہیں جا رہے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے، تو کچھ اوباش قسم کے لڑکے کراچی میں، وہ ریوو یا ویگو ٹائپ کی کوئی گاڑی تھی بڑی، اس میں غلط اوورٹیک کیا ان لڑکوں نے اور ہٹ کیا. آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا، ایک رات پہلے میرے سے گپ شپ ہوئی، بہت اچھی گپ شپ ہو رہی ہے ہماری، اور گپ شپ بھی کیا ہو رہی ہے بہت معذرت کے ساتھ. میں ان کو دوسری شادی کی ترغیب دے رہا تھا. میں نے کہا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ خوبصورت بھی ہیں ماشاءاللہ، علم بھی آپ کے پاس بہت ہے، تو آپ کو چاہیے کسی بیوہ سے دوسری شادی کر لیں. بیوہ سے میں ترغیب دے رہا تھا ان کو. انہوں نے کہا یار میری گھر والی راضی نہیں ہے، میری وائف میرے پھڈے کر رہی ہے. میں نے بات چلائی ہے، ایک دن پہلے بھی ہوئی تھی نا، تو بات چلائی ہے، بڑا مسئلے ہو گئے، یہ نہیں ہو سکتا، اٹ ازنٹ پاسبل وغیرہ وغیرہ. آج کل نہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو، میں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اگر مر جاتے ہیں تو آپ کی بیگم بیوہ ہو جائے گی، وہ ساری زندگی بیٹھی رہے گی پھر ایسے. تو اس چیز کو معاشرے میں پروموٹ کریں. میں نے کہا آپ بھی مر سکتے ہیں، میں بھی مر سکتا ہوں، کوئی اور بھی مر سکتا ہے، تو جو حالات دوسری عورتوں کے وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے. تو آپ اس کی بنیاد رکھ لیں تاکہ اللہ نہ کرے آپ مرتے ہیں تو کوئی آپ کی بیوہ سے کر لے، آپ کے بچوں کو کوئی سرپرست مل جائے گا. 2-3 بچے تھے ان کے، کوئی سرپرست مل جائے گا آپ کے بچوں کو، کوئی جو ہے وہ. اور ظاہر ہے یہ خاندان میں ہی کرتا ہے نا، یعنی خاندان والے کریں تو ٹھیک ہے، غیروں میں تھوڑی بچے جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا ہمت کریں، بہت ہمت دلائی ہے جی، میں نے گھنٹہ لگا دیا ہوگا ان کے اوپر. پھر آخر میں کہنے لگے اس زمانے میں عدل بہت مشکل ہے، برابری نہیں ہو سکتی. میں نے کہا آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا، آپ متقی بھی ماشاءاللہ ہماری رائے میں، اور لوگ بھی کہتے ہیں آپ پرہیزگار آدمی ہیں. آپ کے جو پورے خاندان سے دین کے معاملے میں ٹکر لینے کے واقعات بھی مجھے معلوم ہیں. ان کے بڑے واقعات تھے کہ ایک دفعہ ان کو کہیں شبہ ہو گیا کہ میرے والد کی جو کمائی ہے اس میں کچھ شبہ ہے، تو وہ گھر سے بائیکاٹ کر لیا انہوں نے، میں نہیں کھاؤں گا. پھر وہ پتا چلا نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کئی موقع پہ دین کے معاملے میں پورے خاندان سے ٹکر بھی لیا ہے، تو اس کا مطلب آپ میں حوصلہ بھی ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو پھر میں نے کہا یہ قرآن سے 4 شادیوں والی آیتیں نکال دیں، یہ ایسے ہی اللہ نے نازل کر دی ہیں، دنیا میں کوئی بھی عدل کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے بس جنرل نالج کے لیے بتا دیا کہ 2 بھی کر سکتے ہو مجبوری میں، لیکن پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. تو ویسے ہی آ گئی. میں نے ان کو سمجھانے کے لیے، ہنسنے لگے، مانے پھر بھی نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جب میں دلائل کے انبار لگاتا ہوں لوگ ہنستے ہیں، مجھے پتا ہوتا ہے مانیں گے پھر بھی بس ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. ویل ڈن، زبردست دلائل آپ کے، السلام علیکم، جا رہا ہوں. ایسا ہی ہوا. اگلے دن 12 بجے مجھے خبر آئی کہ ان کے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو. مجھ پہ بڑی قیامت گزری. ان کے گھر والوں کا ہمارے گھر والوں کے پاس فون آیا کہ وہ رات آئے تھے اور کہنے لگے کہ میں بھی ایک کرنا چاہتا ہوں، کسی بیوہ سے کر لوں گا. تو ظاہر ہے خواتین تو اس پہ رد عمل کرتی ہیں جو ایک نیچرل ہے بالکل. کہہ رہی میں نے اتنا ری ایکشن کیا کہ صبح جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بے فکر رہو، میرا ارادہ نہیں ہے، خام خام ٹینشن نہ لو. اچھا، میں نے اب بات چل پڑی ہے تو ایسی اپنی نجی باتیں کرنی نہیں چاہیے، لیکن چل پڑی ہے تو بس اللہ کی طرف سے ہو گیا. یہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسی باتیں. تو میں نے اس وقت تازہ دوسری کی ہوئی تھی اور بہت موسٹ وانٹڈ بنا ہوا تھا میں کہ جہاں ملے کوٹو اس کو پکڑ کے. میں ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں تھا ان دنوں میں. تو ان کے گھر والوں نے ہمارے گھر والوں کو فون کیا کہ آپ کو جو غم پہنچا ہے نا کہ آپ کے میاں نے دوسری کی ہے، وہ میرے غم سے بہت کم ہے. آپ کے بچوں کے پاس باپ بھی ہے، آپ کی ایک سوکن آئی ہے. بس مجھے جو غم پہنچا ہے، میرے میاں رات کو بات کر کے گئے ہیں اور پھر ایگریمنٹ کیا نہیں کروں گا. میں تو سرے سے میاں سے ہی محروم ہو گئی. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے مصلحت تھی اس میں. اور میں بیان بھی اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں بڑا سبق ملا. تو یہ واقعہ بھی ہے تقریباً 15 سال پرانا جو میں بیان کر رہا ہوں، 15 سال پرانا واقعہ ہے. تو وہی ہوا، 12 بجے دن میں کال آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. گھر والے بیوہ ہو، ان کی وائف بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے. وہی پھر سب کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں دوبارہ شادی آسان کام بولو بھائی نہیں ہے. وہ ہوتی بھی ہے تو اس جیسا تو نہیں ملتا. دوسری کر رہے ہوتے ہیں ہم جیسے، جن کو لوگ ویسے ہی کہتے ہیں یہ ٹریک سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں.
یا وہ بہت ہی کوئی مکھنچو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی شریف آدمی ابھی تک مجھے بہت کم لوگ نظر آئے ہیں. کم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2-3 ہیں وہ کہیں گے یار ہمیں شرافت سے نکال دیا آپ نے. تو کوئی سمجھدار آدمی، کوئی عزتدار لوگ، کوئی وہ نہیں تیار ہوتے اس کام کے لیے. تو میں کہتا ہوں یار بس یہ سوچ لیا کرو کہ بیوی میری بیوہ بھی ہو سکتی ہے، اور عورتیں بھی یہ سوچ لیا کریں کہ میں بیوہ بھی ہو سکتی ہوں. اللہ جیسے دوسری عورتوں سے اللہ نے میاں کو چھینا ہے تو میرے میاں کو بھی اللہ مجھ سے چھین سکتے ہیں. تو معاشرے کی ایک ضرورت ہے. خیر یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ جب ان کی انتقال کی خبر آئی نا، میں بہت پریشان ہوا کہ یار ان کے والد نے ان کو اتنا پڑھایا، آج پھل کھانے کا وقت تھا. آج وقت تھا بھئی تاجر اپنے ایک بیٹے کو وقف کر دے، اب وہ عالم بنے، اب ماشاءاللہ دین کی خدمت کا موقع ملا، اور اللہ نے وہ خدمت ہی نہیں لی، پہلے ہی موت ہو گئی. اور موت بھی ایسے ہوئی ہے کہ ان کے لیے جو گاڑی ادارے نے رکھی تھی وہ گارڈ کے ساتھ، بڑی گاڑی کہ اس میں جائیں گے، کیونکہ کراچی کے حالات بہت خراب تھے. تو ان کے والد نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو آپ جب بڑی گاڑی دیں گے اور گارڈ دیں گے، یہ نظروں میں آ جائے گا لوگوں کی، تو خام کی دشمنیاں بنیں گی. ان کو ہائی روف میں ایسی کھچاڑا سی گاڑی میں جس میں کوئی یہ سمجھے ہی نہیں کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، یہ کسی بڑے ادارے سے ان کا تعلق ہے. تو زندگی بچانے کے لیے ہائی روف کا انتظام کیا تھا، اور وہی ہائی روف موت کا ذریعہ بن گئی. اس لیے ہم کہتے ہیں زندگی کے اسباب اختیار ضرور کرو، صحت کے اسباب ضرور اختیار کرو، لیکن ہوگا وہی جو چاہے گا اللہ. جو سبب ہے وہی موت کا ذریعہ بن جائے گا اگر اللہ چاہے گا. تو ان کو تو ہائی روف میں اس لیے بٹھایا تھا کہ تاکہ ہائی لائٹ نہ ہو، کراچی کے حالات خراب ہیں، لوگ یہ نہ سمجھے کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے، تو خام میں دہشت گرد نشانہ بناتے ہیں ایسے لوگوں کو. اور وہی ہائی روف، کیونکہ آگے بڑی گاڑی سے بڑی گاڑی ٹکرائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ہائی روف تو بیچاری ویگو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے نا اس کی. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ میں بہت پریشان رہا کہ یار اس میں کیا حکمت ہے اللہ کی. اللہ کا تو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا نا. اس میں کیا حکمت ہے کہ اتنے اچھے آدمی اور اتنے ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو نوازا. ابھی شادی بھی ہو سکتا ہے کر لیتے بعد میں، وہ تو اس وقت انہوں نے انکار کر دیا. شروع میں تو سبھی کرتے ہی ہیں، بعد میں دماغ میں ایک وائرس چلا جاتا ہے ان کے. میرے بیان جو بھی سنتا ہے نا خواتین سے کہتا ہوں کہ ان کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروایا کرو. ہمارا والا کووڈ-19 یہ شادی والا، یہ وائرس ایک دفعہ جو میرے پاس آ گیا یہ پھر نکلتا نہیں ہے. یہ جیسے کووڈ-19 شکلیں بدل کے آ رہا ہے نا، لندن میں کسی اور الگ ہی اسٹائل میں آیا ہے، تو یہ شکلیں بدل کے آئے گا جب تک بندہ بوڑھا نہیں ہو جاتا. ہاں بوڑھا ہو جائے گا پھر وہ ایک بھی اس کو بری لگے گی، ایک کی باتیں بھی، یہ کیا ہے شادی لگا کے رکھیں گے. جب تک جوان ہے اور میرا بیان سن رہا ہے، یہ وائرس یہ تو ہوتا ہے کہ ایکٹیو نہ رہے، لیکن ختم ہو جائے یہ نہیں ہوتا. تو کسی بھی وقت ایکٹیو ہو سکتا ہے. وہ کس وقت ہوتا ہے پھر وہ الگ ٹاپک ہے، وہ پھر موضوع ہٹ جائے گا. کہ وہ بعض دفعہ آپ کہہ رہے تھے نہیں یہ دوسری شادی، بالکل مفتی صاحب غلط باتیں کرتے ہیں، کیا ہے. لیکن زندگی کے کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ آپ کو آئے گا یار اجازت ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ ایسے موقع آ جاتے ہیں یار یہ بھی آپشن ہے، چاہے جتنا آپ انکار کریں. تو اب جب ان کی ڈیتھ ہو گئی میں پریشان، میں نے کہا اللہ اس میں تیری کیا حکمت ہے. تو مجھے جو جواب ذہن میں آئے نا، بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. بس یہی حکمت ہے. کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو یہ ہوں، میرے تو بیانات دنیا سن رہی ہے، میرے تو فین فالوونگ بہت زیادہ ہے، ہم نے تو ابھی یہ کرنا ہے، اور آپ کا بزنس ایسا ہے، اور ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی تو اللہ تعالیٰ میری بیوی کو بیوہ نہیں کر سکتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم نہیں کر سکتا، ابھی تو جناب میں نے جو ہے وہ پڑھائی مکمل کرنی ہے، اور پھر ابھی تو ایک سیمسٹر رہ گیا میرا، باقی سارے کمپلیٹ ہو گئے. ابھی تو میں MBBS ڈاکٹر بن گیا ہوں، 2 سال کی بس جاب رہ گئی، ہاؤس جاب. اس کے بعد تو مزے ہی مزے ہاؤس جاب ہو گئی ہے، اور بس اب تو کلینک کھولنی ہے، اور پھر جناب پیسے کمانے ہیں، اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. بھائی جان کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے، ایسا اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ دکھائے گا. اور یہ انگریزوں میں بھی ہوتا ہے جن کی صحتیں ہم سے اچھی ہیں. کل ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، یورپ میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ گوروں کی یہاں صحت اتنی اچھی ہے، لیکن حیران ہوتے ہیں کہ 27 سال جوان لڑکا جس کی خوراک بھی بہت ہی حساب و کتاب سے اور فزیکل فٹنس کا ٹرینر ہے، لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے، وہیں کی یونیورسٹی پڑھا ہوا، لیکن ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں اس کو کیسے ہو گئی. بیماری کا کوئی سبب نہیں ہوتا، لیکن آدمی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. تو وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ اللہ کے کام ہے، سب کچھ سائنس نہیں ہے، سب کچھ اسباب نہیں ہے.
تو میں نے ان کو ڈاکٹر صاحب کو بھی یہی کہا، میں نے کہا اللہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کوئی بھی دنیا میں کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. جو اللہ نے دعویٰ کیا نا مسافر خانہ ہے، متاع الغرور دھوکے کا گھر ہے، تو اللہ کی بات غلط تھوڑی ہو سکتی ہے. اگر یہ دنیا ایسی اللہ بنا دے کہ آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھ رہے ہو تو آپ نے واقعی 90 سال ہی جینا ہے، سب کے ساتھ ایسا ہی ہونا شروع ہو جائے تو یہ دھوکے کا گھر تھوڑی ہوگی. دھوکا اسے کہتے ہیں کہ دکھاؤ کچھ اور دو کچھ اور. جیسے دکاندار بعض دفعہ آپ سبزی لینے جاؤ نا سبزی منڈی میں، تو اوپر کے رو میں کینو بڑے خوبصورت سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، گھر میں لاؤ تو اندر پتہ نہیں کیا نکلتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھوکا. تو اللہ نے بھی بار بار قرآن میں کہا ہے کہ متاع الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے، دار الغرور ہے دھوکے کا گھر ہے. تو دھوکے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا جب آپ کو خوبصورت خواب دکھائے گی، آپ سمجھو گے یار ابھی یہ ہو جائے گا، ابھی یوں ہو جائے گا، ابھی ایسے ہو جائے گا، ابھی تو بڑا بچہ ہو جائے گا. پتہ چلے گا کہ جی سارے پلان آپ کے 2 سیکنڈ کے اندر خاک میں مل جائیں گے. تو اس لیے عقل مند لوگ اس دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس دنیا سے دل بولو نا، بولنے میں کیا آپ کو دماغ میں اتروانا چاہتا ہوں بھائی. یہ باتیں چاہیں تو ہم ایک سینٹنس میں مکمل کر سکتے ہیں. اگر میں یہاں بیان کے لیے بیٹھوں میرے کو دیکھو دنیا مسافر خانہ ہے، بس بیان کمپلیٹ ہو گیا، آپ جائیں اپنے گھر، آیت کا حوالہ دے دیا ہم نے، ختم ہو گئی بات. تو یہ جو اتنی لمبی تقریر ہوتی ہے یہ تو ایک چھوٹی سی بات کو کھوپڑی میں